بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رزيتم فيقولون ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا وأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. حدیث پاک کے درس میں بات چل رہی ہے احوال جنت کی اور اہل جنت کی نعمتوں کی، اور یہ بات آپ حضرات کے سامنے مسلسل پیر کے درس میں آ رہی ہے کہ جنت اللہ کی نعمتوں کی تکمیل کی جگہ، وہاں ہر نعمت اعلیٰ بھی ہے، کامل بھی ہے اور ابدی بھی ہے. وہاں کسی نعمت کے اندر کمی نہیں، کمزوری نہیں، اور اس کے لیے اختتام بھی نہیں، جو سب سے بڑی تسلی کی اور اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ جنت کی نعمتوں میں کوئی اختتام نہیں کہ وہ کبھی ختم بھی ہوں گی. تو آج کی جو حدیث پاک ہے یہ بھی بڑی عظیم الشان ہے کہ اللہ پاک اہل جنت سے ایک کلام فرمائیں گے اور ان سے پوچھیں گے اپنی نعمتوں کے بارے میں، اور پھر ان کے لیے ایک اعلان بھی فرمائیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقول لأہل الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنت والو، فیقولون، تو وہ جواب میں کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، ہم آپ پہ قربان ہیں. فیقولو، تو اللہ پاک فرمائیں گے حل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو، خوش ہو گئے ہو اپنی ان نعمتوں پر جو میں نے تمہیں دی ہے، اس پر راضی ہو؟ فیقولون، تو یہ جنتی کہیں گے ما لنا لا نرضى، ہم کیوں راضی نہ ہو ان نعمتوں پر، وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، جبکہ آپ نے ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے جو آپ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا. باقی تو کسی کے حصے میں یہ سعادت، خوش بختی، خوش نصیبی نہیں آئی کہ اس کو اتنی نعمتیں ملی، ہمیں تو آپ نے اتنا کچھ دے دیا جو ہم نے کبھی دنیا میں سوچا بھی نہیں تھا. فیقولو، تو اللہ پاک فرمائیں گے انا اعطیکم افضل من ذالک، میں تمہیں ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور افضل چیز دینے لگا ہوں. قالو، تو جنتی کہیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، ان نعمتوں سے بھی بڑھ کر کوئی اعلیٰ چیز ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو چیزیں دیکھی ہوں گی تو وہ تو حیران رہ گئے. قال، تو اللہ پاک فرمائیں گے جی ہاں، اس سے بھی بڑھ کر ہے. وہ کیا ہے؟ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، وہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم سے رضامندی کا اعلان کر رہا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ اکبر، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک مقام پر اہل جنت کا تذکرہ فرمایا، اور وہاں بھی ایک عجیب انداز میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ،
کہ جنتی کو سب کچھ ملے گا، لیکن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی طرف سے جو رضامندی کا اعلان ہوگا یہ سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے جنتیوں کی بڑی کامیابی ہوگی کہ بھئی اس جنت کو پیدا کرنے والا اور جنت کو بنانے والا خالق ہی ہم سے راضی ہو گیا، اور صرف راضی نہیں ہوا بلکہ اس نے یہ بھی فرما دیا کہ اب میں تم سے کبھی ناراض بھی نہیں ہوں۔ دنیا میں تو انسان سے راضی ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں کب ناراض بھی ہو جائے، کب گلہ ہو جائے، اور پھر چلو ظاہر میں ناراضگی ظاہر نہیں کر رہا، دل میں ناراض ہے نا۔ لیکن اللہ کی کریم ذات اور اللہ کی مہربانیوں کو دیکھیں دوستوں کہ اللہ پاک جنتیوں کا دل ٹھنڈا کر دیں گے۔ اسی لیے محدثین نے یہاں پر ایک نکتہ لکھا ہے کہ اللہ کی رضامندی کا یہ اعلان یہ سب سے بڑی نعمت کیوں ہے اور جنتی اس سے اتنا خوش کیوں ہوں گے، تو محدثین نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جنتی کی مثال دنیا میں آخرت میں ایسی ہے جیسے کہ دنیا میں کوئی مہمان کسی کے ہاں چلا جائے، ہے نا۔ اب دیکھیں مہمان آ جائے اور میزبان اس کے لیے تیاری کرتا ہے، دسترخوان لگاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اور طرح طرح کے پکوان، طرح طرح کی چیزیں لا کر ان کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ ضیوف کا اکرام الضیوف یہ ایک حق ہے کہ انسان مہمان کا اکرام کرے، یہ دین کا ایک تقاضا ہے دوستوں۔ اور جو دین کو سمجھتا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی عظمت کو دل سے لیتا ہے، وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ آج تو چونکہ ہم شہری زندگی میں یہ فارمی زندگی ہے ہماری نا، فارمی سے ہر چیز فارمی ہے، تو لہٰذا وہ مزاج بھی فارمی بن گیا، تو وہ سارے اخلاق و آداب اور صفات جو ایک مومن مسلمان میں ہونے چاہیے تو وہ بھی دن بدن مصنوعی ہوتے چلے جا رہے۔ تو آپ دیکھیں شہری زندگی میں ہمارے پاس آج مہمان آئے تو ہم پوچھتے ہیں اس سے کہ بھئی آپ کیا لیں گے، کچھ لیں گے، حالانکہ ایک فطری زندگی میں یہ مہمان سے سوال کرنا انتہائی عیب ہے، بڑا عیب ہے۔ اس لیے جو پرانے حضرات، بزرگ حضرات، ان سے آپ پوچھیں کبھی تو مہمان کے آنے پر کتنی خوشی ہوتی تھی، مہمان آ گئے بھائی، سب گھر خوش ہو جاتا تھا۔ اور یہ نہیں کہ بھئی اب ان سے پوچھنا ہے کہ آپ ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے، یا لیں گے بھی نہیں لیں گے، بس وہ تیاری شروع ہو گئی۔ پھر وہ کم لیں زیادہ لیں بالکل نہ لیں، لیکن میزبان اور اہل خانہ اس کو اپنے لیے ایک اعزاز اور فخر اور شکر سمجھتے تھے کہ بھئی آج ہمارے ہاں مہمان آیا ہے اور اس نے ہمارے گھر پہ کھانا کھایا، چائے پی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ تو سنجیدہ اور عزت دار میزبان جو واقعی دین کی ترتیب کو جانتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی میرا مہمان میرے گھر سے خوش ہو کر جائے، لہٰذا وہ سب چیزیں اٹھا کر اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، خود کم کھائے، خود سادہ کھائے، اپنے اوپر گزار لے، لیکن مہمان کہیں خالی ہاتھ نہ چلا جائے۔ یہ ایک طریقہ ہے دوستوں۔ اسی لیے جو علماء نے لکھا ہے کہ دسترخوان پہ سادگی کی تعلیم انسان کی ذات کے لیے ہے، مہمان کے لیے انسان جس قدر اکرام کرے اتنا قابل اجر ہے۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے منتظم اور منظم مزاج کی شخصیت گزری ہے نا، اور جنہوں نے دین کے اور معاشرت کے اصول پر بڑا زندہ عمل کیا ہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے ہاں ان کے استاذ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ وہ اتفاق سے سفر میں تھے، تو چلتے چلتے ان کا گزر ہوا تھانہ بھون کی خانقاہ کے قریب سے۔ تو حضرت شیخ الہند تو استاذ الکل تھے، وہ سب کے استاذ تھے، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو اچانک چلے گئے حضرت شیخ الہند، تو وہ اچانک کی جو خوشی ہوتی ہے وہ پھر ایک الگ ہوتی، وہ بھئی آج استاذ آئے ہیں اور وہ بھی حضرت شیخ الہند آئے ہیں۔ تو حضرت تھانوی تو
خوشی سے وارے نیارے ہو گئے. خود کھانے میں مزاج انتہائی سادگی کا مزاج تھا، لیکن جب حضرت شیخ الہند آئے اور ان کے لیے جب دسترخوان لگایا تو کہتے دسترخوان کو بھر دیا پورا، انواع و اقسام کی چیزیں اور طرح طرح کے کھانے ایک وقت میں اپنے استاذ کے سامنے سجا دیے. تو دونوں علم کے پہاڑ تھے، اور پھر شاگرد بھی استاذ بھی دونوں محبوبین تھے. تو انہوں نے پوچھا حضرت تھانوی سے کہ بھئی اس قدر دسترخوان کے سجانے کی علت جانتے؟ علت یعنی وجہ، سبب. تو انہوں نے ایک علمی انداز میں ایک مذاق کرتے ہوئے اپنے شاگرد سے کہا کہ اس قدر دسترخوان کو سجانے کی علت، وہ بھی تو حضرت تھانوی تھے. انہوں نے جواب میں فرمایا حضرت اس کی علت استاذ کے آنے کی قلت، اس کی علت استاذ کے آنے کی قلت. آپ کہاں آتے ہیں؟ آپ بہت کم آتے ہیں، تو آپ آئیں تو یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد، جو اصل بات میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میزبان پوری کوشش کرتا ہے کہ مہمان کے سامنے سب رکھ دے، پرانا بھی، نیا بھی، ٹھنڈا بھی، گرم بھی، میٹھا بھی، نمکین بھی، سب لے آئے، یہ خوش ہو کے چلا جائے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود محدثین نے لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں لیکن میزبان کا مزاج اور انداز وہ مناسب نہ ہو تو مہمان کو خوشی ہوگی دوست؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگی، 1% بھی نہیں ہوگی خوشی. کہ اب مہمان کو چیز بھی رکھ رہے ہیں اور چہرے پہ 12 بھی بجائے ہوئے، چہرہ بھی بگڑا ہوا ہے، تو مہمان سوچے گا میرا آنا برا لگا، میرا کھانا برا لگ رہا ہے، کون سی بات اس نے دل میں رکھ دی ہے. تو دیکھیں نا، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اگر میزبان کے چہرے پر اور مزاج و انداز میں خوشی نہیں ہے تو مہمان کا کوئی اکرام نہیں. لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہو یا بہت کم ہو لیکن میزبان کا مزاج خوشی والا ہو اور چہرے پر خوشی ہو تو مہمان بہت خوش ہو جائے. وہ کہے گا بھئی میزبان نے بڑا ہمارا استقبال کیا، بڑی دعائیں دی، بڑی خوش دلی سے ہم سے ملاقات کی، ہمیں رات کو بھی روکنے کی کوشش کی، یہ سب کیا. تو محدثین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جنت کی ساری نعمتیں ہو، دسترخوان سجے ہوئے ہو، تختوں پر ہم بیٹھے ہوئے ہو، جنت کے بالا خانے ہوں، درخت ہو اور پانی ہو، شہد دودھ کی نہریں ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ کی رضامندی کا اعلان نہ ہو تو وہ سب چیزیں ہیچ ہے. اور ان سب کے بعد جب اللہ فرما دے کہ میں تم سے راضی بھی ہوں اور پھر راضی بھی ایسا کہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنتیوں کی خوشی کس قدر بڑھ جائے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ان احادیث کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے، اس کی تیاری کرتے ہوئے، تو یقین کریں آپ خود زیادہ محسوس فرمائیں گے کہ انسان کا دل اس دنیا سے بھر جاتا ہے کہ واقعی یہ دنیا بے حقیقت چیز ہے، اس میں وفا نہیں ہے. اصل نعمتیں تو ایک صاحب ایمان کے لیے وہاں تیار ہے، اصل خوشی تو وہاں پر ہے، اصل راحت اور اصل آرام، اصل چین، اصل سکون، اصل تندرستی، اصل تعلقات، وہ تو آخرت کے ہیں دوست. یہ دنیا تو اس پھٹے ہوئے لباس کی طرح ہے کہ جس کو انسان ایک دن سی لے، اگلے دن دوسری جگہ، پھر وہاں پہ سی لے تیسری جگہ سی لے چوتھی جگہ. یہ اس پھٹے ہوئے لباس کی مانند ہے کہ جس کے پیوند کبھی ختم نہیں ہوں گے دوست. انسان ایک دن ایک چیز کی اصلاح کی فکر کرے گا تو اگلے دن دوسری چیز کھڑی ہوگی، پھر سوچے گا یہ صحیح ہو جائے گا نا تو سب سیٹ ہو جائے گا، اس سے پہلے ہی کوئی تیسری چیز آ جاتی. اللہ پاک انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا تمہاری ہے ہی نہیں، یہ تمہارے لیے بنی ہی نہیں ہے.
تمہیں تو یہاں ایک عارضی قیام کر کے پھر آگے چلے جانا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، حدیث پاک میں کتنے خوبصورت انداز میں سمجھا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر ہے. اور آگے فرمایا او عابر سبیل، اور مسافر بھی عام نہیں، چلتا ہوا مسافر. ایک تو مسافر آ گیا، بیگ رکھ دیا اور بستر پہ لیٹ گیا، ایک 8-10 دن گزارے گا. لیکن ایک مسافر وہ ہے جو راستے میں جا رہا ہے. یہ کتنا کہاں پر رکے گا؟ ایک جگہ کھانا کھائے گا، پھر اٹھ جائے گا، پھر وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، پھر چل پڑے گا. یہ کسی جگہ کو مستقل اقامت گاہ بنا کے نہیں ٹھہرتا جب تک اپنی منزل مقصود پہ نہ چلا جائے. مومن کے لیے تو یہ دنیا ایک سفر کا راستہ ہے، ہم اس سے گزر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اللہ کے ہاں ہمارا سفر ہو رہا ہے، دن بدن یہ قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور مومن کے لیے اعزاز ہے دوستو. موت تو تحفۃ المؤمن الموت، فرمائے موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، مصیبت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے پاس جانا ہے. تو جب اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر کیا مسئلہ. ایک اعرابی، ایک دیہاتی آئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، اور آپ قیامت کے احوال، آخرت کے احوال بیان فرما رہے تھے. تو وہ دیہات کے لوگ تھے نا، تو سادہ بے تکلف لوگ تھے. تو پوچھا کہ ہم آخرت میں جب جائیں گے تو وہاں کون ہوں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں اللہ پاک ہوں گے، اللہ کے ہاں ہمارا سفر ہے. تو فرمایا کیا اللہ کی ذات تو کریم نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کریم ہے. فرمایا جب کریم کے پاس جانا ہے تو پھر اس زندگی سے، اس آخرت سے ڈرنا کیا ہے؟ ہم تو ماں جیسی مہربان ہستی سے اگر ہٹ جائیں گے، اس کریم ذات کے پاس چلے جائیں گے تو وہ تو بہت بہترین زندگی. تو اصل زندگی تو آخرت کی ہے، بشرطے کہ اس دنیا کی زندگی کو احتیاط اور پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ انسان گزار لے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.